میں محمد قاسم علی بیگ، لیکچرر ان اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج وومنس نلگونڈا۔ آج حصے نثر سے ہم طنز و مزاح کی تعریف، اس کے مختلف انداز اور اس کا تاریخی جائزہ پڑھیں گے۔ طنز و مزاح، طنز سٹائل اور مزاح ظرافت ہیومر کو صنف کی حیثیت سے نہیں بلکہ ذریعہ اظہار کا درجہ حاصل ہے۔ اظہار کا درجہ حاصل ہے جو نہ صرف شاعری میں بلکہ نثر نگاری کے دوران بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ طنز و مزاح، طنز و ظرافت یہ کیا ہے، ایک ہی صنف ہی نہیں بلکہ یہ کیا ہے، اظہار خیال کا ایک ذریعہ بھی ہے جو نہ صرف شاعری بلکہ نثر نگاری کے دوران بھی استعمال کیا ہے۔ شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے اور نثر کے اندر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ طنز و مزاحیہ شاعری کے ساتھ ساتھ طنزیہ اور مزاحیہ نثر کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اردو نثر میں طنزیہ مزاحیہ مضامین ہی نہیں بلکہ طنزیہ و مزاحیہ ناول، افسانے، ڈرامے، سوانح، خاکے، سفر نامے، خود نوشت سوانح، انشائیے مضمون اور طنزیہ و مزاحیہ رپورتاج لکھنے کا چلن بھی عام ہو گیا ہے۔ طنز و مزاح ہر قسم کی صنف نثر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر طنزیہ مزاحیہ مضامین ہی ہیں، ناول ہیں، افسانے ہیں، ڈرامے ہیں، سوانح اور خاکے، سفر نامے اور خود نوشت یعنی اپنے سوانح آپ لکھنا، اور انشائیہ اور مضامین، یہ ساری نثر کے قسموں کے اندر طنز و مزاح کا انداز پایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، رپورتاج بھی طنز و مزاح کے اندر لکھے جا رہے ہیں۔ اس کا چلن آج کل عام ہو گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طنز و ظرافت کا تعلق کسی ایک صنف نثر یا شاعری سے نہیں بلکہ اس کے رویے سارے ادب پر محیط ہیں۔ نثر کے علاوہ اس کے اندر شاعری کے اندر بھی کیا طنز و مزاح کے مضامین، طنز و مزاح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق نثر سے نہیں بلکہ نظم سے بھی ہے، شاعری سے بھی ہے، اور اس کے خصوصیات کیا ہے، سارے ادب پر پھیلے ہوئے ہیں۔ نثر کے ضمن میں طنز و ظرافت کا وجود قدیم دور ہی سے رہا ہے، تاہم اردو نثر میں سب سے پہلے منشی سجاد حسین نے رسالہ اودھ پنچ کے توسط سے طنزیہ مزاحیہ ادب کی بنیاد رکھی۔ اردو ادب کے اندر سب سے پہلے منشی سجاد حسین نے اپنے رسالے اودھ پنچ کے واسطے سے کیا ہے، طنزیہ مزاحیہ ادب کی بنیاد رکھی اور سب سے پہلے مزاحیہ مضامین، مزاحیہ ناول لکھے اور مزاحیہ خاکے اڑائے گئے۔ تو سب سے پہلے منشی سجاد حسین نے کیا ہے، مزاحیہ مضامین، مزاحیہ ناول اور مزاحیہ خاکے لکھے ہیں، جس کے بعد اردو نثر میں باضابطہ طنز و مزاح کو نثری اور شعری اصناف میں استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد بھی بہت سارے نثر نگاروں نے کیا ہے، طنزیہ مزاحیہ کو نثر کے اندر اور شاعری کے اندر استعمال کیا ہے، جس کا سلسلہ آج تک بھی جاری ہے۔ یہ طنز و مزاح کا مختصر تعارف۔ اس کے بعد کیا ہے، طنز و ظرافت کے مختلف انداز، کس طریقے سے کیا ہے طنز و مزاح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، اس کے مختلف انداز کیا کیا ہے۔ ایسا اظہار جس میں چبھن کا احساس ہو، جو ہنسانے کے ساتھ ساتھ رلانے کی کیفیت کو اجاگر کرے، اسے طنز کہا جاتا ہے۔ یعنی طنز کی تعریف کے اندر ایک بات یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ ایسا اظہار جس میں چبھن کا احساس ہو، جو ہنسانے کے ساتھ ساتھ رلانے کی کیفیت کو بھی اجاگر کرے، یعنی اس پہ ہنسانے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، رلانے کی کیفیت بھی اجاگر ہو، یہ ایسی چبھن کا احساس، اسے طنز کہا جاتا ہے۔ زندگی کے ناہمواریوں اور سماج کی اونچ نیچ کے علاوہ بھید بھاؤ کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جراحی کا کام انجام دینے والا انداز طنز کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، طنز کے اندر کیا ہے، زندگی کی ناہمواریاں، زندگی کا اونچ نیچ اور سماج کے اونچ نیچ اور بھید بھاؤ کو کیا ہے، جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے بہت ہی مؤثر انداز سے یہ طنز کے ذریعے کیا ہے کام انجام دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم صنف نثر ہے۔ طنز کے ذریعے زخم پر پہار رکھنے کے ساتھ ساتھ جلن کا احساس بھی نمایاں ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے کہ جس طریقے سے کہ زخم پر کوئی پھایا رکھنے، آرام پہنچانے کے جو دوا لگانے کے ساتھ ساتھ کہ اس کے اندر جلن کا احساس بھی نمایاں ہوتا ہے، یہ انداز طنزیہ ہوتا ہے۔ طنز کو صدائے احتجاج اور اصلاح کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے خواجہ عبدالغفور نے بتایا کہ ہنسانے کے ساتھ ساتھ چٹکی لینے کا انداز طنز ہے۔ یعنی
عجیب انداز اس کے اندر اختیار کیا جاتا ہے، ہنسنے ہنسانے کے ساتھ ساتھ کیا ہے چٹکی لینا یا تکلیف پہنچانے کا انداز. اور تکلیف کیا ہے، یہ اپنے اندر جو خامیاں خرابیاں پائی گئی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اس میں دو طرح کے انداز، ہنسنے ہنسانے کے ساتھ کیا ہے رلانے کی کیفیت بھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. انہوں نے طنز کے مختلف انداز کا ذکر کرتے ہوئے اس کے 21 قسموں کا ذکر کیا ہے. یعنی جو طنز و ظرافت کی کیا ہے 21 قسمیں بیان کی گئی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں. شگفتہ طنز یعنی بہت ہی کھلے ہوئے انداز میں کسی پر طنز کرنا. استہزاء یعنی مذاق اڑانا. خند کا استہزاء یعنی چھپے ہوئے انداز میں کسی کا مذاق اڑانا. لا یعنی استہزاء یعنی بیکار باتوں کے ذریعے کیا ہے کسی کا مذاق اڑانا. اور مذاق عملی مذاق. تفنن فن چپتا مذاق. بدیہہ گوئی برجستہ گوئی. لب بندی ٹھٹھا مقول ہنسی اور قہقہا. گلوگیر ہنسی. چکلس اقاع. خلخل زیر لب تبسم. جگ ہنسائی اور خلخاری. 21 قسم کے مزاحیہ قسموں کا ذکر کیا گیا ہے جو کیا ہے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں. اردو ادب کے اندر یہ ہے 21 قسم کے مذاق کرنے کا انداز جس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مذاق کے ساتھ ساتھ کیا ہے کوئی بھی خرابی اور خامی کو دور کرنے کے لیے طنزی انداز اختیار کیا جاتا ہے جس کی 21 قسمیں بیان کی گئی. طنز کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے ہنسانے کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اصلاح کے مقصد کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے. اس کی خوبی اصل کیا ہے اصلاح کا مقصد سامنے نظر میں ہو. جس طریقے سے طنزی انداز اختیار کیا گیا ہے اس کے ذریعے اصلاح کا مقصد ہونا. خالی طنز اڑانا ہنسی مذاق کرنا لوگوں کی خامیوں کو بیان کرنا نہیں بلکہ اس کی غلطی کی اصلاح کا انداز ہوتا ہے. اس لیے اس کو بہت ہی اہمیت ہوتی ہے. اس طرح طنز ایک مشکل فن ہے جو تلوار کی کاٹ کا درجہ رکھتا ہے. اور طنزی انداز یہ بہت ہی تیز دھار ہتھیار کی طرح تلوار کی کاٹ کا درجہ رکھتا ہے اور یہ مشکل کام بھی ہے. طنز کے ساتھ ساتھ کیا ہے کسی کی اصلاح کا پہلو اس کے اندر چھپا ہوا اور اس کی اصلاح مقصود ہو. خالی ہنسی مذاق کرنا کسی کا مذاق اڑانا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے اندر جو خامی ہے خرابی ہے اس کو دور کرنا اصلاح کا پہلو چھپا ہوا ہے. جس کے بعد طنز نگار زخموں کے اندمال کے لیے مرہم پٹی کا کام بھی انجام دیتا ہے. یعنی زخم پہنچانا نہیں بلکہ وہ زخم کو ختم کرنے کے لیے زخم سے چھٹکارے کے لیے کیا ہے اس کی مرہم پٹی کا کام بھی اس طنز و مذاق کے ذریعے دیا جاتا ہے. خالی تلوار کی کاٹ کی طرح کاٹنا ہی نہیں بلکہ زخموں کو اندمال کرنا زخموں کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرنا اس کی مرہم پٹی کا کام بھی انجام دینا یہ طنز و ظرافت کے اندر موجود ہوتا ہے. مزاح یا ظرافت کے ذریعے صرف ہنسنے اور ہنسانے کا موقع فراہم ہوتا ہے. مزاح یا ظرافت کے ذریعے صرف ہنسنے اور ہنسانے کا مواقع فراہم ہوتا ہے. زندگی کے مذہب پہلوؤں کو اجاگر کر کے کبھی خود پر ہنسنا یا پھر دوسروں کے لیے تفریح تباہ کا سامان بہم پہنچانا مزاح یا ظرافت کے ذریعے ممکن ہے. یعنی اپنے سامنے والوں کے لیے ان کے غلطیوں کو اجاگر بھی کرنا ہے اس سے ہنسنا ہنسانا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے تفریحی کا ماحول بھی پیدا کرنا ہے. یہ سارے انداز طنز و مزاح کے ذریعے ہی ہو سکتے ہیں. کسی دوسری نثر میں یہ ساری چیزیں ناممکن ہیں. الفاظ جملے فقرے اور چست بندش کے ذریعے ہی مزاح پیدا نہیں ہوتا بلکہ لطیفہ گوئی بزلہ سجی اور برجستہ گوئی کے ذریعے مسکرانے اور چہچہانے کی کیفیت پیدا کی جائے تو یہ عمل مزاح کہلائے گا. یعنی لوگوں کا کیا ہے لطیفے کے ذریعے یا سچ بات حقیقت بات کے ذریعے یا صحیح بات بتانے کے ساتھ مسکرانے اور چہچہانے کی کیفیت پیدا کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے لوگوں کو مسکرانے اور چہچہانے کی کیفیت پیدا کی جائے تو یہ عمل مزاح کہلائے گا. مزاح میں لطف اور ذہانت کو دخل ہوتا ہے. افسردگی طبی ملول اور یاس کا انداز مزاح میں شامل ہے. یعنی مزاح کے اندر کیا ہے
مزاحیہ انداز سے کیا ہے لطف اور ذہانت کو دخل ہوتا ہے. اس کے اندر لطف یعنی مزاح اور ذہانت کی دخل گوئی ہوتی ہے. افسردگی، ملول، یاس کا انداز مزاح میں شامل، یعنی اس کے ذریعے افسردہ کرنا، لوگوں کو رنجیدہ کرنا یا کچھ تکلیف پہنچانا نہیں، بلکہ اس کے ذریعے لوگوں کو کیا ہے دل جوئی کرنا، ان کے دل کو کیا ہے بہلانے کا کام مزاح کے ذریعے کیا جاتا ہے. مزاح اور ظرافت ایک ہی چیز ہے. خوش مذاقی، زندہ دلی اور مذاق خیز انداز مزاح اور ظرافت کا دخل ہے. یعنی خوش اخلاقی اور خوش مزاجی اور زندہ دلی اور مذاق خیز انداز یہ طنز و ظرافت کے اندر داخل ہے. پیشہ ور مسخرے، بہروبیے، بھانڈ، نقال، بھاٹ اور کنجڑے اپنے عمل اور رویے سے ہنسنے ہنسانے کے مواقع فراہم کرتے ہیں. یعنی طنز و مزاح کا انداز کرنے والے کیا ہے مسخرے ہے، بہروبیے ہے، بھانڈ ہے، نقال ہے، بھاٹ اور کنجرے، یہ سب کیا ہے مسخرے پن کے کام کرنے والے لوگوں کا، مذاق اڑانے والے لوگوں کو یہ سب نام دیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے لوگوں کو اپنے ہنسنے ہنسانے کا موقع فراہم کرنے کے لیے بھی یہ کام آتے ہیں. دور حاضر میں صحافی، ادیب، کارٹونسٹ، کالم نویس اپنے عمل کے ذریعے مزاح کے بہترین نمونے پیش کرتے ہیں. آج کل کے دور میں کیا صحافی یعنی اخبار میں لکھنے والے، ادیب، کارٹونسٹ، کالم نویس، یہ سارے کیا اپنے عمل کے ذریعے مزاح کے بہترین نمونے آج کل کے زمانے میں جو بھی چیزیں ہیں اس کا مزاحیہ انداز میں کیا لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. مزاح میں مسکراہٹ کی بات آگے بڑھتی ہے. مزاح میں مسکراہٹ سے بات آگے بڑھتی ہے تو بتیجی ہنسی اور اس کے بعد کھلکھلا کر ہنسنے کا مقام. مزاح کے اندر کیا ہے آہستہ آہستہ مسکراہٹ سے مزاحی انداز کی بات شروع ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہنسی بڑھتی ہے اور آگے جا کر کھلکھلانے کا مقام آتا ہے. اور جب بات مزید آگے بڑھتی ہے تو ہنسی کا فوارہ چھوٹ جاتا ہے اور قہقہے کی شکل اختیار کرتا ہے. آخر میں کیا ہے بات بڑھتے بڑھتے ہنسی کا فوارہ چھوٹتے ہوئے یہ کیا ہے ہنسی جا کے قہقہوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے. مزاح یا ظرافت کے ذریعے یہی کام مکمل ہوتا ہے. یعنی طنز و ظرافت کے ذریعے، مزاح کے ذریعے یہی کام تکمیل پاتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح اس کے ذریعے کی جاتی ہے اور انسان ہنستے ہنساتے ہوئے زندگی کے بوجھ کو کم کرنے کا اہل بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے لوگ ہنستے ہنسانے کے ساتھ ساتھ کیا ہے اپنی زندگی کے بوجھ کو، زندگی کے اندر جو مشکل مقامات ہیں، زندگی جو بوجھل ہو گئی ہے، مشکل ہو گئی ہے، اس کو کیا ہے بہت ہی آسان انداز سے کیا ہے اس کو آسان سے آسان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. طنز و مزاح کا کیا ہے تاریخی جائزہ. اس کے اندر کس طریقے سے اردو ادب کے اندر طنز و مزاح آگے بڑھتا گیا. اردو نثر میں طنز و مزاح کی روایت کا آغاز منشی سردار حسین کے رسالے اودھ پنتھ سے وابستہ قلمکاروں کی تحریروں سے ہوتا ہے. یہ اردو نثر کے اندر کیا ہے طنز و مزاح کا آغاز منشی سجاد حسین کے رسالے اودھ پنتھ سے وابستہ قلمکار، اودھ پنتھ میں لکھنے والے جو بھی قلمکار تھے اس زمانے کے طنز نگار، ان کی تحریروں سے ہوتا ہے. ان کی ادارت میں یہ رسالہ 1877 سے 1912 تک جاری رہا. یعنی منشی سردار حسین کا رسالہ جو اودھ پنتھ کے نام سے نکلتا تھا یہ کیا ہے 1877 سے لے کر 1912 تک جاری رہا. اس جریدے میں ادب، صحافت اور مذہب کے موضوعات پر اظہار خیال کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح کے طریقوں سے روشناس کروانے کا طریقہ عام رہا اور اودھ پنتھ کی مقبولیت اسی بنیاد پر رہی کہ اس رسالے مذہبی بیزاری، انگریزی طریقوں کی تقلید اور مشرقی تہذیب اور اخلاق سے بے نیازی کو اشارہ بنا کر مضمون نگاری کا آغاز کیا. اودھ پنتھ کے رسالے کے ذریعے کیا اس کے اندر ادب اور صحافت اور مذہب کے موضوعات طنز و مزاح کے ذریعے لوگوں کو بتائے گئے. اسی وجہ سے اودھ پنتھ کی مقبولیت اس زمانے میں بہت تھی اور اس رسالے کے اندر مذہبی بیزاری
انہیں مذہب سے بیزارگی کا اظہار اور انگریزی طریقوں کو اپنانا، انگریزوں کی تقلید کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا اور مشرقی تہذیب سے دور اور اخلاق سے بے نیاز ہو جانا، یہ سارے مضامین اس رسالے کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے، جسے مضمون نگاری کا آغاز کیا گیا۔ خود منشی سجاد حسین کے طنزیہ مزاحیہ ناول حاجی بغلول اور احمق الدین اپنی نوعیت کے انفرادی ناول ہیں۔ طنز و مزاحیہ مضامین کے ساتھ ساتھ کیا ہے، سجاد حسین نے کیا ہے 2 مزاحیہ ناول بھی لکھے مزاحیہ انداز میں، حاجی بغلول اور احمق الدین کے عنوان سے 2 ان کے ناول بھی ہیں طنز و مزاح کے۔ اودھ پنچ کے ذریعے ہی رتن ناتھ چرچار کا ناول فسانہ آزاد بالاقساط شائع ہوا۔ اودھ پنت رسالے کے ذریعے ہی کیا ہے، رتن ناتھ چرچار کا ناول فسانہ آزاد قسط وار اس رسالے میں شائع ہوا، اس میں اردو کا اولین مذہب کردار کھوجی اپنی حماقتوں اور بزلہ سختیوں سے خوب رنگ جماتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، فسانہ آزاد کے اندر کیا ہے، ایک مزاحیہ کردار کھوجی کے نام سے اپنی حماقتوں کے ذریعے کیا ہے بہت ہی ہر ایک کے دل میں بس جاتا ہے، رنگ جماتا ہے۔ اودھ پنت سے وابستہ طنزیہ مزاحیہ نثر نگاروں کے قافلے میں پنڈت تربھون ناتھ ہجر، مرزا مچھو بیگ ستم ظریف، نواب سید محمد آزاد، منشی جوالا پرساد برق اور پنڈت رتن ناتھ چرچار شامل ہیں۔ اس زمانے کے مزاحیہ نگاروں کے ذریعے کیا ہے، قافلے کے اندر بہت سارے مزاحیہ نگار جیسے پنڈت تربھون ناتھ ہجر، مرزا مچھو بیگ ستم ظریف، نواب سید محمد آزاد، منشی جوالا پرساد برق اور پنڈت رتن ناتھ چرچار، یہ سارے اس زمانے کے بہت ہی مشہور نثر کے اندر مزاحیہ نگار، طنز و مزاح نگار مانے جاتے ہیں۔ جبکہ شاعروں میں اکبر الہ آبادی اور برج نارائن چکبست نے خود کو اودھ پنچ کے قلمکاروں میں شامل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نثر لکھنے والوں کے ساتھ ساتھ کیا ہے، شاعروں میں اکبر الہ آبادی اور برج نارائن چکبست نے بھی یہ بھی اودھ پنچ کے اندر شاعری کے ذریعے اپنے اس زمانے کے لوگوں کو کیا ہے اپنی جانب متوجہ کیا، قلمکاروں میں شامل کیا۔ سر سید سے وابستہ رفقا کے اردو کے عناصر خمسہ کہا جاتا ہے، اور سر سید سے وابستہ ان کے جو دوست تھے ان کے یہ کیا ہے اردو کے عناصر خمسہ مانے جاتے ہیں۔ اودھ پنچ کے بعد طنز و مزاح کو فروغ دینے کی روایت کا آغاز ہوا، اور اودھ پنچ کے ذریعے ہی کیا ہے طنز و مزاح کو آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رہا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے دہلی کی ٹکسالی زبان استعمال کرتے ہوئے پرلطف مزاح کی بنیاد رکھی، اسے پڑھ کر قاری قہقہا نہیں لگا سکتا لیکن تبسم ضرور ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے اندر کیا ہے، لطف مزاح کی بنیاد کے ذریعے ہی کیا ہے پڑھنے والا قاری قہقہے تو نہیں لگا سکتا لیکن متبسم ضرور ہے، یعنی ہنستا ضرور ہے۔ مضامین فرحت کی کئی جلدیں شائع ہو گئیں۔ رشید احمد صدیقی نے طنز و مزاح کے امتزاج سے اپنی تحریروں کو وابستہ رکھا۔ ان کی تحریروں میں علی گڑھ کی خوشبو اور اچھی بسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے مضمون نگار رشید احمد صدیقی یہ بھی کیا ہے طنز و مزاح کے ذریعے ہی اپنی تحریروں کو جوڑے ہوئے تھے۔ ان کی تحریروں سے علی گڑھ کی خوشبو، یعنی وہاں کا ماحول، وہاں کی باتیں، وہاں کی ساری چیزیں اپنے ان کی تحریروں کے اندر رشید احمد صدیقی کے طنز و مزاح مضامین کے ذریعے ہم کو ملتی ہے۔ ان کی تصانیف مضامین رسید، خنداں، گنجہائے گرامایا، ہم نفسان رفتہ، آشفتہ بیانی میری اور طنزیات و مضحکات کی وجہ سے طنز و مزاح نثر کو سربلندی حاصل ہوئی۔ یعنی رشید احمد صدیقی بہت ہی زمانے کے مشہور طنز و مزاح نگار مانے جاتے ہیں۔ ان کے لکھے ہوئے مضامین کے اندر مضامین رسید، خنداں، گنجہائے گرامایا، ہم نفسان رفتہ، آشفتہ بیانی میری اور طنزیات و مضحکات کی وجہ سے طنزیہ مزاحیہ نثر کو سربلندی، ان کی لکھی ہوئی نثر کے ذریعے ہی طنز و مزاح کیا ہے آگے بڑھا، اس کو بلندی حاصل ہوئی۔ احمد شاہ بخاری پطرس نے صرف مضامین پطرس کے ذریعے اردو طنز و مزاح میں مقام پیدا کیا۔ اس کے بعد کے نثر نگاروں طنز و نگاروں کے اندر احمد شاہ بخاری کا نام بھی سر فہرست آتا ہے۔ ان کے مضامین پطرس کے ذریعے اردو طنز و مزاح میں ایک اپنا الگ مقام بنائے ہوئے تھے۔ عظیم بیگ چغتائی کی افسانوی مجموعہ شریر بیوی، کولتار اور خانم کو طنزیہ و ظریفانہ نثر کی حیثیت سے شہرت ہے۔ اس کے بعد کیا ہے عظیم بیگ چغتائی یہ بھی کیا ہے اپنے افسانوں کے ذریعے، جیسے ان کے افسانوں میں شریر بیوی، کولتار اور خانم، یہ بھی کیا ہے طنز و مزاح کے بہت ہی اچھے انداز میں لکھے گئے مجموعے ہیں افسانوی۔
ملا غوری گلابی اردو کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں. اس کے بعد ملا غوری کیا ہے؟ گلابی اردو کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں. ان کی نثر ناصحانہ انداز میں اصلاح کا حق ادا کرنے کا وصف رکھتی ہے. گلابی اردو کی وجہ سے شہرت رکھنے والوں میں شہرت رکھتے ہیں. ان کا نثر ناصحانہ انداز میں اصلاح کا حق ادا کرنے کا وصف رکھتے ہیں. شوکت تھانوی اپنے عہد کے کامیاب طنز و مزاح نگار مانے. شوکت تھانوی بھی کیا اپنے زمانے کے بہت ہی کامیاب طنز و مزاح نگار مانے جاتے ہیں. انہوں نے موج تبسم، بحر تبسم، سیلاب تبسم اور طوفان تبسم کے علاوہ ناول داماد تحریر کیا. ان کے لکھے ہوئے مضامین کے اندر افسانے مجموعے کے اندر موج تبسم، بحر تبسم، سیلاب تبسم اور طوفان تبسم. اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایک ناول داماد کے عنوان سے تحریر کیا جس میں طنز و ظرافت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی. اسی طرح کنیا لال کپور، فکر تونسی، ابن انشا، مشتاق احمد یوسفی، یوسف ناظم اور مصطفیٰ حسین جیسے قلم کاروں نے اردو میں طنز و مزاح کی روایت کو مضمون سے آگے بڑھا کر افسانہ، خاکہ، سفرنامہ، خودنوشت کے علاوہ سوانح میں بھی طنز و مزاح کے انداز میں پیش کیے گئے. اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے طنز و مزاح کیا ہے؟ ساری اصناف سخن نثر کی اصناف جیسے خاکہ، افسانہ، سفرنامہ، خودنوشت، یہ ساری نثر کی قسموں کے اندر کیا ہے؟ طنز و مزاح کا انداز پیش کرنے کی روایت بہت ہی مضبوط ہوئی، مستحکم ہوئی. اس کے ذریعے یہ آگے بڑھتے گیا. اس طرح آزادی کے بعد اردو میں طنز و مزاح کی روایت جس قدر مستحکم ہے، اس قدر مقبولیت کسی اور طرز کو حاصل نہیں ہے جو ماہنامہ شگوفہ کی رہین منت ہے. جتنے بھی نثر کی قسموں کے اندر طنز و مزاح کے انداز میں پیش کرنے کا جو انداز تھا یہ بہت ہی مقبول اور مشہور ہوا. اس کے ذریعے یہ صنف طنز و مزاح بہت ہی مستحکم ہوئی، مضبوط ہوئی. اس قدر مقبولیت اور طرز کسی دوسری صنف کو اس زمانے میں حاصل نہیں تھی اور اس میں بہت ہی بہتر کردار ادا کرنے والا شگوفہ ہی کے ذریعے یہ ساری طنز و مزاح کی باتیں پیش کی گئیں.